انسان کی جو نیت ہوتی ہے اس کا اس کی لائف میں کیا رول ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، ان دونوں کی سٹارٹنگ حدیث ایک ہے، دونوں کا ٹائم الگ الگ ہے، کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا ٹائم زون بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایئرز کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے، اور ان کا ایریا بھی ڈیفرنٹ ہے، کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ لیکن اسٹرینجلی دونوں کی کتابیں جو کمپائل کی دونوں نے ایک ہی حدیث سے سٹارٹ کیا۔ کیوں؟ بیکاز ان کو ریلیجن کی سمجھ آ چکی تھی، لیکن باقی سارے لوازمات، فرائض، واجبات، چیزیں بعد میں سنتیں ہم لکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دین میں اصل چیز کس چیز کی ویلیو ہے، اور وہ ہے انسان کی نیت کیا چل رہی ہے۔ واٹ ڈو یو ایکچولی انٹینڈ ٹو ڈو، کس نیت سے آپ چلیں اصل میں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ Your deeds are conditioned to your intentions. Whatever intentions you have, that's your deed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فرض نماز کی نیت سے گھر سے نکل کے مسجد میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، اس کو جماعت کا پورا اجر ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دفعہ نماز میں پہنچنے کے لیے جلدی کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ سنجیدگی کے ساتھ چلے۔ مینس نیت آپ کی پوری نماز کی، یو ول گیٹ کمپلیٹ، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ایک خاتون، بڑی تعریفیں اس کی بھی، اس کی نفلوں کی، اس کی بات گزاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈسکشن میں صرف یہ حصہ لیا، فرمایا کہ یہ نیکیاں کرتے کرتے تھک سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا، اور بہترین عمل وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہو چاہے مختصر ہو، ہمیشہ ہو، مستقل ہوتا رہے، ایک دن کا میراتھن نہیں، پرماننٹ ساری لائف کا میراتھن ہے زندگی، وہ چلتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک ڈیسیجن دیا جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، اور بڑی امپورٹنس کے ساتھ حیرت والا بھی ہے، بیکاز ہمیں اکثر ان چیزوں کا معاملہ ہمارے ساتھ کم پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، الفاظ ہیں اس کے، میں کرکس کے سامنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ فرمایا کہ دو اشخاص اکٹھے، دو آدمی نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن رب کے ہاں دونوں کی نمازوں میں ایک نماز جو ہے اس کی وقت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوتی، اور دوسرے کی نماز کی ویلیو بہت کے پہاڑوں جیسے، بڑے پہاڑوں جیسی، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سننے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایک جیسی پڑھی تو اس میں فرق کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق بتایا اس کی سمری ان تمام کلمات کی یہ تھی کہ جو پہلے والا ہے جس کی نماز کی اتنی ویلیو ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی زندگی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور بھاگنے کی کوشش میں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، وہ کس چیز پہ رب خوش ہوتا ہے اس کی کوشش میں لگے رہنے میں ہی لگی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز ہی پھنسی ہوتی ہے، ہی از آلویز ڈومینیٹڈ، اوورwhelmed بائی تھاٹ کہ اس چیز سے رب راضی ہے تو لیٹس ڈو اٹ، اس سے ناراض ہے تو لیٹس لیو اٹ۔ اور یعنی وہ رب کی بندگی صرف مسجد میں آ کے نہیں کرتا، مسجد کے باہر بھی 24 گھنٹے وہ رب کی بندگی میں ہوتا ہے، سبارڈینیشن میں ہوتا ہے، not only in the masjid like those in the church only, like those in the synagogues only، جو صرف گرجا گھروں میں اور چرچز کے اندر، سیناگوگس کے اندر بندگی کرتے ہیں، سبارڈینیشن کرتے ہیں، سروسز کرتے ہیں، اور باہر آ کے پھر وہی کرتے ہیں جو ساری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی نماز کی ویلیو اس لیے بالکل مائنیوٹ سی ہے، انہونی ہے، کہ اس کی زندگی میں مسجد سے نکل کے نماز کے علاوہ، عبادات کے علاوہ جو اس کی روش ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا خیال رہے، جستجو رہے، خوش شوق رہے، اور یا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خوف اس کے اوپر سوار رہے۔ وہ اس کی زندگی میں ایسا عمل نہیں ہوتا، یعنی اس کی سوچ جو ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کو مزید مختصر کر کے یہ ایکسپلینیشن ضروری تھی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ انسان کی نیت اور اخلاص جو ہوتا ہے وہ اس کے جو کیے ہوئے اعمال جو ہوتے ہیں ان کی ویٹیج کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ روز قیامت میزان ترازو رکھے گا، ویٹ مشین رکھے گی۔ اگرچہ ہم سنتے ہیں فلاں چیز کی اتنی نیکیاں، فلاں کی اتنی نیکیاں، فلاں کی اتنی نیکیاں، لیکن وہاں پہ تو کیلکولیٹر نہیں رکھا جائے گا۔ ہم نے کہیں نہیں سنا کہ کیلکولیٹر رکھا جائے گا، کیلکولیٹر نہیں، میزان رکھا جائے گا جو تولتا ہے چیزوں میں۔ ویٹ جو جنریٹ ہو گیا وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری خلوص نیت کے ساتھ، پیورٹی آف انٹینشن کے ساتھ کی ہوئی چند نیکیاں تمہارے لیے روز قیامت کافی ہو جائیں گی، اور اس اخلاص کے بغیر اعمال کے ڈھیر بھی ناکافی ہو جائیں گے، انسفیشینٹ ہو جائیں گے اس روز قیامت۔